اور حدیث پاک میں کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، یعنی ابتدان اب وہ اللہ کی رحمت پر ہے کہ بے حساب بخش دے تو وہ قادر ہے، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، یا پھر یہ کہ وہ سزا اپنی پوری ہو لینے کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو کوئی بولے کہ چلو ٹھیک ہے بالآخر جنت تو جائیں گے، تھوڑی بہت سزا ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر کوئی جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھے تو اب پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اب نہیں نکلے گا کبھی بھی، اگر جہنم کے عذاب کو، اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے گا تو، کہ یہ کفر صریح ہے، قطعی کفر ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے۔ اگر ہلکا جان کر یہ کہے کہ تھوڑا بہت چلو رہ لیں گے، بلکہ یہ جملہ ہی کفریہ ہے کہ تھوڑا بہت رہ لیں گے جہنم میں، کیونکہ یہ عذاب کو ہلکے جاننے ہی کی تو علامت ہے کہ تھوڑا بہت رہ لیں گے، ورنہ کون ہمت کر سکتا ہے کہ تھوڑا بہت جہنم میں رہ لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے۔ بہرحال میری اسلامی بہنیں بھی جو ناظرات ہوں اگر، تو وہ بھی اگر ایسی بے پردگیاں ہوئی ہیں سابقہ تو توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسلامی بھائیوں نے بے احتیاطی کی اور اپنی طاقت بھر ان کو روکا نہیں ہے، غیرت نہیں کھائی، تو وہ بھی توبہ کر لیں اور آئندہ سب عہد کریں کہ چونکہ پردہ جو ہے وہ الیاس قادری نے بیان نہیں کیا، وہ قرآن نے بیان کیا جس پر ہمارا ایمان ہے، اس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے پردہ کرنا، اس لیے الیاس قادری نے بولا، اپنے گھر کی بات وہ کہاں کر رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ اور رسول کے حکم کو سر آنکھوں پر چڑھائیے اور اپنے گھروں میں پردے نافذ کیجئے، شرعی پردے، انشاءاللہ عز وجل، اللہ توفیق بخشے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کو حاصل کیجئے، 400 سے کچھ آس پاس صفحے ہیں اس کو حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت معلومات ہوں گی پردے کے تعلق سے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگلا سوال سنائیں۔ میں عبد القادر نارتھ ناظم آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ایک میسج آیا ہے میرے پاس، ایک شخص کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے اور نماز پڑھو، اور اس میسج کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو سینڈ کرو، ایسا کرو گے تو نفع ہوگا، اگر نہیں کیا یا جھوٹ سمجھا تو یہ نقصان ہوگا۔ اب اس میں میری رہنمائی کریں اور مجھے بتایا جائے کہ اس کے بارے میں مجھے کیا حکم ہے۔ عبد القادر بھائی نارتھ ناظم آباد سے بھی بول رہے تھے، ہم آپ کو اپنے مدنی چینل کے مدنی مذاکرے میں مرحبا کہتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے وہ بس وہی وصیت نامہ جو چل رہا ہے تو وہ اب کسی کے ہاتھ میں آ گیا تو اس میں چلا دیا ہے SMS کے ذریعے موبائل فونوں میں کہ اس قیامت قریب ہے، سرکار کی زیارت ہوئی کسی کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت قریب ہے اور نماز پڑھو، اور یہ کہ مطلب اس کو آگے سینڈ کرو، اگر سینڈ کرو گے تو نفع ہوگا، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا، اور غلط سمجھو گے اور نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا، اس طرح کا۔ تو یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا یہ مطلب اپنے بچپنوں سے اس طرح کے پرچے بٹتے دیکھیں ملتے جلتے مضمون کے، اور فتح رضویہ شریف میں بھی اس طرح کے پرچے کا فتویٰ پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ بہت پرانے دور کا سلسلہ ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت نے اس طرح کے وصیت نامے کا رد فرمایا کہ یہ جعلی اور نقلی وصیت نامہ ہے، تو آپ کا بھی جو وصیت نامہ ہے یہ نقلی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نماز پڑھو وہ تو آپ اپنی ظاہری حیات میں بھی فرما گئے، اور قرآن نے بھی اقیم الصلاۃ کا حکم
ہمیں دیا اور یہ قرآن پاک میں موجود، تو یہ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے. قیامت قریب آ رہی ہے، تو وہ بھی قیامت تو قریب آ ہی رہی ہے. یعنی جو ہے نا قرآنی آیتیں ہیں ان مفاہیم کی بھی کہ قیامت قریب ہے، حساب قریب ہے. اقترب للناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہیں. یہ 17ویں پارے کی ابتدائی آیت. اب حساب قریب ہے تو وہ تو 1400 سال پہلے بھی یعنی کہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے. اب یہ نیا مطلب وصیت نامہ کہ اب قیامت قریب ہے، تو یہ بھی صحیح ہے قیامت قریب ہے، وہ تو پہلے سے قریب ہے. تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی آیتوں میں تو قریب ہے. تو مثال کے طور پر قیامت کو کل 100 سال باقی تھے. مطلب آپ سپوز کریں، میں نے کہ فرض کریں کل 100 سال باقی تھے، تو آج 99 سال 364 دن رہ گئے، یعنی کہ ایک دن قریب آ گئی. تو اچھا پرسوں یا پرسوں 100 سال تھے تو آج قریب ہو گئی. تو روز روز قیامت ہے نا وہ قریب سے قریب، قریب سے قریب، قریب سے قریب آتی جا رہی. یوں مطلب ہے نا کہ قیامت حساب قریب ہے. تو جو کل تھی، جتنا کل وقفہ تھا چاہے 10,000 تھا، ایک دن آج کم ہو گیا نا. ہم قیامت کے ایک دن مزید قریب ہو گئے نا. آئندہ کل مزید ہم ایک دن قیامت کے قریب ہو جائیں گے، پرسوں ایک دن اور قیامت کے قریب ہو جائیں گے. تو یوں مطلب یہ کہ قیامت کے ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو قیامت قریب ہے. اور جس کو موت آ گئی بس اب اس کے لیے اب کہاں پلٹنا ہے، اس کا تو برزخ کا اور نظام سارا شروع ہو جائے گا. تو قیامت ایک طرح سے وہ قیامت صغرا اس پر گویا قائم ہو گئی، قبر کا جو معاملہ ہے. لیکن اس کو قیامت کی اصطلاح اس پر نہیں بولی جاتی. تو بہرحال یہ کہ یہ وصیت نامہ بالکل جھوٹ ہے کہ اتنے مطلب اس میں تقسیم کرو اور دوسروں کو فارورڈ کرو یا سینڈ کرو ورنہ تمہیں نقصان ہو جائے گا. یہ اس طرح مطلب یعنی کہ اس طرح کی دین میں زبردستیاں نہیں ہیں. اپنی طرف سے مطلب اس طرح کا کہنا یہ گویا وہ نئی شریعت گھڑنا ہے، شریعت پر افترا کرنا ہے. اور شریعت پر افترا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. اللہ اور رسول نے جو فرمایا کہ بھئی فلاں کام میں نقصان ہے، یہ اعمال کے اعتبار سے جو تو یہ تو نقصان ہے. فرمایا نفع ہے تو نفع ہے. جہاں خاموشی ہے تو وہاں اپنی بھی خاموشی ہونی چاہیے. ہم اپنی طرف سے کوئی بھی بات مطلب کسی کو ثواب کا قرار نہیں دیں گے، نہ کسی کو گناہ قرار دیں گے. ہاں علماء حضرات جو بتائیں گے وہ کریں گے. تو علماء حضرات قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال کر ہم کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اس میں ثواب ہے، اس میں گناہ ہے. ہم اپنی مرضی، اب ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کا تعین کرنا شروع کر دے گا تو نظام درم برم برم دھرم ہو جائے گا دین کا. سب کے ہاتھوں میں لگام آ جائے گی. تو ہمارے ہاتھوں میں لگام نہیں ہے دین کی. ہم پابند ہیں دین کے، دین ہمارا پابند نہیں ہے. تو جو اللہ اور رسول کا حکم ہوگا، اور وہ حکم ہمیں ڈائریکٹ تو آئے گا نہیں، علماء ہی بتائیں گے. تو جو ہمیں علماء اللہ اور رسول کا حکم بتائیں گے ہم ان کے پابند ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ فالو کرتے رہیں گے، اس کا اتباع کرتے رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نقصان سے لوگ ڈر جاتے ہیں. ذرا میں بچپن سے میں تو اس کے خلاف ہوں. میرے 12 میرے ہاتھ میں وصیت نامے آئے ہیں، ابھی تک کسی کو میں نے نہیں بانٹا. الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوا ہوں، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اب کل کوئی نقصان ہو گیا تو آپ بولو دیکھو اس نے وصیت نامے کی مخالفت کی تو نقصان ہو گیا. تو یہ طے کیسے کریں گے آپ کو وصیت نامے کی مخالفت کی اس لیے نقصان ہو گیا؟ کیا نقصان نہیں ہوتا آدمی کا؟ بیمار نہیں ہوتا آدمی؟ مرتا نہیں ہے؟ تو بیمار ہونا بھی نقصان نہیں ہے، مرنا بھی نقصان نہیں. ہاں بیماری کے فضائل اگر پڑھیں گے نا تو منہ میں پانی آ جائے گا، کاش ہم بھی بیمار ہوتے. بعض اوقات ایسے مطلب فضائل جب نظر پڑتے نا تو بیماری در حقیقت رحمت نہ مطلقاً بری چیز نہیں ہے. بیماری کو بری چیز ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی بارگاہ بےکس پناہ میں بخار سلام کے لیے حاضر